الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال اللہ تعالی فی مقام آخر فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ تمام حاضرین و سامعین کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر نماز کے حوالے سے ذکر کیا، اور جو میں نے آیا مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس کے اندر نماز کا ذکر ہے۔ اگر ہم قرآن کا آغاز دیکھیں تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کا جو آغاز ہے اس میں جو بات ہو رہی ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، متقین کے لیے اس میں رہنمائی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یعنی متقین کون ہیں؟ الذین، وہ لوگ، یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان لے آئے، ویقیمون الصلاۃ، اور جنہوں نے نماز ادا کی، نماز قائم کی، ومما رزقناہم ینفقون، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے جو ہے اس کی راہ میں خرچ کیا۔ اب یہاں پہ دیکھیں متقین کے لیے رہنمائی قرار دیا اس قرآن کو، اور اس کے ساتھ ہی ان کی کچھ خصوصیات بیان کی کہ وہ کون لوگ ہیں۔ الذین، وہ لوگ، یعنی جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہے، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اب نماز کا یہاں پہ ذکر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اولین جو بات کہہ دی گئی، یا اولین جو بات کہی گئی کہ متقین کی یہ جو بڑی نشانیاں ہیں، جو بڑی صفات ہیں، ان میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب نماز کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں، قرآن پاک کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو قرآن میں ہمیں سینکڑوں ایسی آیات ملتی ہیں کہ جن میں نماز قائم کرنے کا ذکر ہے، یعنی اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت ہمیں اس بات سے، یعنی اس کا جو تکرار ہے، یعنی یہ آیا مبارکہ 700 سے زائد بار ایسی آیات ہیں جن میں نماز پڑھنے کا ذکر ہے۔ تو اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کوئی عام عبادت نہیں ہے۔ نماز، اسلام نے جتنی بھی عبادات اسلام کے اندر موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ جو اہمیت اور فوقیت حاصل ہے وہ نماز ہے۔ نماز وہ واحد عبادت ہے کہ جو ہمیں دن میں 5 مرتبہ اپنے رب سے قریب ہونے کا موقع عطا کرتی ہے، اور نماز وہ عبادت ہے جو ہمیں اپنے جو پورا دن ہمارا گزرتا ہے محاسبہ کرنے کا جو ہے وہ موقع دیتی ہے۔ ہم اگر منکرات میں، فحاشی میں، یا دنیا کے جو گناہ ہیں ان میں مبتلا اگر ہو جاتے ہیں تو جب بھی نماز کا وقت ہو، مؤذن آذان جب پڑھے یا پکارے، رب کی طرف پکارے، اور کوئی شخص اسی وقت جا کے مسجد میں نماز پڑھے، اللہ کے حضور حاضر ہو جائے، تو اس کے جتنے گناہ ہے، حدیث مبارکہ ہے کہ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کی پچھلی نماز سے لے کر دوسری اگلی نماز تک اس درمیان جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو نماز جو ہے یہ پاکیزگی کا ذریعہ ہے، طہارت کا ذریعہ ہے، حصول تقویٰ کا ذریعہ ہے۔ اور ڈاکٹر ہیٹی لکھتے ہیں، یعنی اسی حوالے سے، کہ نماز اللہ سے قریب ہونے کا ذریعہ، ہم اپنے رب سے قریب ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر ہیٹی لکھتے ہیں کہ ایک ایسا شخص جس کا خدا پر یقین ہو، اور وہ یقین اتنا پختہ ہو کہ اس کا اپنے رب کے اوپر یقین جو ہے اس میں کسی قسم کا تزلزل نہ ہو، تو کیا ہوتا ہے، ایسے شخص پر
جو ہے وہ عنایات کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ وہ اکثر ایسا ہوتا ہے جب وہ کسی مشکل میں پھنستا ہے تو غیب سے اس کی مدد ہوتی ہے۔ وہ کسی مشکل میں پھنسنے لگتا ہے تو کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ بن جاتا ہے جو اس کو اس مشکل سے نکال لیتا ہے۔ اب یہ ڈاکٹر ہیٹی نہ تو مسلمان ہیں، لیکن ان کا یہ نظریہ کہاں سے آیا؟ یہ نظریہ زمینی نہیں ہے، نظریہ آسمانی ہے۔ یعنی قرآن میں ذکر ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، قالوا، جو یہ کہتے ہیں ربنا اللہ، اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں، پھر وہ اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر جو ہے وہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، پھر ان کا جو خوف ہے، ان کا جو حزن ہے وہ دور کر دیتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں کہ کسی قسم کا خوف نہ کرو، کسی قسم کا جو ہے حزن و ملال نہ کرو۔ اب یہ درجہ ہے۔ اب ڈاکٹر ہیٹی نے بھی یہ جو چیز لی ہے، یعنی اس کا اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں پورے کا پورا حوالہ ہے، یعنی یہ ایک نظریہ، آفاقی نظریہ ہے اور آسمانی نظریہ ہے کہ اللہ نے کہا کہ جو بھی اگر اس بات پر قائم ہو جائے، یعنی وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، یعنی ہم میں سے ہر مسلمان اللہ کو اپنا رب تو پکارتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اقرار باللسان تو کرتا ہے، لیکن تصدیق بالقلب کا جب مرحلہ آتا ہے وہاں پہ بہت سارے جو ہے وہ مسلمان وہاں پہ وہ ڈاواڈول ہوتے ہیں، یا وہاں پہ ہمیں مستقیم یعنی استقامت کے ساتھ نظر نہیں آتے۔ اقرار باللسان ہو گیا، تو جنہوں نے یہ کہہ دیا قالوا ربنا اللہ، یعنی اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس کے بعد کیا کیا؟ ثم استقاموا، وہ اس کے اوپر ڈٹ گئے، پھر انہوں نے اس کے اوپر استقامت اختیار کی، یعنی جب اللہ کو اپنا معبود مانا اور اس کے بعد پھر اس کے تمام احکامات کو اپنے اوپر طاری کر لیا، وہ جن چیزوں کا حکم دیا ان کو کیا، جن سے منع فرمایا اس سے مکمل طور پر منع ہو گئے، اپنے آپ کو حد الامکان حد الوسع اس سے دور رکھنے کی کوشش کی، یعنی اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی۔ تو یہ ان لوگوں کا ہے کہ جو اس کے اوپر استقامت اختیار کرتے ہیں، تو اللہ ان کے اوپر فرشتے نازل کرتا ہے جو ان کا خوف، ان کا حزن، ان کا جو ملال ہے وہ ان سے دور کر دیتا ہے۔ اب یہ بھی کہا جاتا ہے، اگر ہم عمومی نقطہ نظر، دنیاوی نقطہ نظر سے دیکھیں تو نماز ایک بڑی ہلکی اور بڑی سستی عبادت ہے۔ ہلکی اس انداز سے ہے کہ نماز کے لیے ہمیں کوئی خاص تردد نہیں کرنا پڑتا۔ نماز کے لیے ہم سب سے پہلے تو اپنے طہارت جسمانی جو ہے وہ کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں۔ اب وضو کے ساتھ ساتھ ہمارے جتنے بھی اعضاء ہیں جو وضو کے اندر جن کو دھویا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سارے صاف ہو جاتے ہیں۔ جب آپ وضو کر کے اٹھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک جو ہے وہ لطافت آ جاتی ہے، پاکیزگی آ جاتی ہے۔ طہارت کی وجہ سے آپ کے جسم، آپ کے قلب اور آپ کے روح کے اوپر بڑا ایک خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ جب انسان پاک ہوتا ہے، ہاتھ وہ دھو لیتا ہے، سارا کچھ وضو کے جتنے بھی اعضاء ہیں وہ دھو لیتا ہے، تو اس کے اوپر بڑا ایک خوشگوار اثر پڑتا ہے۔ پاکیزگی انسان کو جو ہے وہ ذہنی طور پر، قلبی طور پر جلا بخشتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سارے روحانی فوائد بھی ہیں، یعنی انسان جب اللہ کے حضور حاضر ہو گیا تو سب سے پہلے اس نے کسی کو اپنا معبود مانا، کسی کو اپنے سے برتر مانا۔ وہ اس کی بارگاہ میں جو ہے وہ سر جھکا کر جب حاضر ہوتا ہے اور وہ کلمات طیبات پڑھتا ہے جو نماز میں پڑھے جاتے ہیں، تو وہ اس چیز کا اظہار ہوتے ہیں کہ میں بڑا عاجز ہوں، میں بڑا نکما ہوں، مجھ سے بڑا کوئی ہے جو میرا محاسبہ کرنے والا ہے، میرا مواخذہ کرنے والا ہے، میرا رب ہے جو میرا معبود ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انسان کا جتنا بھی غرور ہے، وہ جو دنیاوی معاملات کے اندر، چاہے وہ زبان کی وجہ سے ہو، وطن کی وجہ سے ہو، رنگت کی وجہ سے ہو، کسی عہدے کی وجہ سے ہو، علم کی وجہ سے ہو، جتنے بھی غرور یا انسان کے اندر اس طرح کی جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں وہ ساری وہاں پہ آ کے ختم ہو جاتی ہیں۔ وہ مان لیتا ہے کہ میرا علم بھی جو ہے وہ کامل نہیں ہے، میری حیثیت بھی کامل نہیں ہے، میری ذات بھی کامل نہیں ہے، بلکہ مجھ سے بھی کامل شخصیت ایک ہے جو مجھ سے اوپر ہے، میں جس کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ انسان کا غرور ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کا جو نفس ہے
اس کے اوپر انسان کا قابو رہتا ہے۔ نفس اس کو دنیاوی معاملات میں، گناہوں میں، معاصی میں، فواحش میں مبتلا نہیں کرتا۔ اگر کرتا ہے تو انسان جب پھر دوبارہ اپنے رب کے حضور حاضر ہوتا ہے تو وہ پھر اس کے وہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ رب کو جب اپنا معبود مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے قرب کی وجہ سے اس ملاقات کے اندر اس کے اوپر جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں وہ سارے اس کے اوپر سے وہ مٹا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انسان بے حیائی سے بچتا ہے۔ وہ جب بھی کوئی عمل کرنے لگتا ہے، کوئی برا فعل کرنے لگتا ہے تو اس کے ذہن میں، اس کے دل میں القاء اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ تم تو نماز پڑھنے والے ہو، تم تو بڑے نیک ہو، بڑے صالح ہو۔ تو نماز اس کو بچا لیتی ہے۔ وہ جب گناہ کرتا ہے وہ سوچتا ہے لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے، میں 5 گانا جو ہے وہ نماز پڑھتا ہوں، ذکر اذکار کرتا ہوں، لوگوں میں بڑی میری اچھی حیثیت ہے، لوگوں کے دلوں میں بڑا میرا احترام ہے، اگر میں یہ بے حیائی والا، یہ فحاشی والا کام کروں گا تو میری کیا عزت رہ جائے گی۔ تو یہ ایک طریقہ ہے، یا یہ جو بات ہے یہ بھی اس کو گناہ سے بچاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جتنے بھی گناہ ہیں، منکرات ہیں، ٹھیک ہے، فواحش ہیں، ان سب سے بچاتی ہے۔ اب یہ عبد اور معبود کا ایسا تعلق ہے کہ جیسے قرآن میں ذکر ہے اقم الصلاۃ لذکری، کہ میرے ساتھ اگر تعلق بنانا ہے، میرے ساتھ اگر قربت رکھنی ہے، قربت اختیار کرنی ہے تو نماز پڑھو۔ اقم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لذکری یعنی میرے ذکر کے ساتھ۔ یعنی یہ جو ذکر ہے، نماز ہے، یہ اللہ کے قریب کرتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اور اس میں بھی مرتبہ احسان پر فائز ہوتے ہوئے نماز پڑھی جائے۔ یعنی حدیث مبارکہ، حدیث جبریل ہے، حدیث قدسی ہے کہ حدیث جبریل میں بیان ہے کہ نماز کو، یعنی بندے کو کہا گیا کہ تو ایسے نماز پڑھ جیسے تو رب کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ بڑا مرتبہ ہے، بڑا درجہ ہے۔ اگر کوئی اس مرتبہ پر نہیں پہنچتا، وہ یہ نہیں سوچ سکتا، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ کم از کم پھر یہ سوچے کہ خدا اس کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ جو ایک خیال ہے اور یہ جو ایک مرتبہ ہے، یہ اگر اللہ کے اور بندے کے درمیان پیدا ہو جائے اور نماز پڑھنے کی وجہ سے اس میں مضبوطی آ جائے تو پھر انسان دنیا کے تمام فواحش سے، تمام معاصی سے، یعنی گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ جتنے بھی گناہ ہیں، چھوٹے بڑے، ہر قسم سے وہ بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ نماز اس کو بچا لیتی ہے۔ اس میں جو ہے وہ خلوص نیت کے ساتھ اگر کوئی نماز پڑھتا ہے۔ اور لیکن ہماری جو نماز ہے وہ غفلت والی نماز ہے۔ ہماری نمازوں کے اندر اگر ہم اپنی نمازوں کا محاسبہ کریں، اپنی نمازوں کا مواخذہ کریں، اپنی نمازوں کو دیکھیں تو ہماری نمازوں کے اندر کیا ہے؟ ہماری نمازوں کے اندر وسوسے ہیں، ہماری نمازوں کے اندر جو ہے وہ بے توجہی ہے۔ ہم ساری نماز پڑھ کر واپس آ جاتے ہیں لیکن نماز کے اندر ہمارا دل بھی نہیں لگتا اور نہ ہی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، کیا ہوا ہے، رب سے کیا ہماری بات ہوئی ہے، یا کیا اس کے اندر جو الفاظ ہم نے بولے ہیں ان کا مطلب کیا ہے، ان کا معنی کیا ہے، یعنی ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ یعنی ایک بے روح مشق ہم کرتے رہتے ہیں، اور اس کا ہمیں فائدہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اگر ہم ایک مثال کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک ایسا شخص کہ جو انگور کی بیل لگاتا ہے، پھر وہ اس کو کاٹ کباڑ سے بھی نہیں بچاتا، اس کو دھوپ کی تمازت بھی نہیں بخشتا، اس کے اوپر دھوپ بھی نہیں پڑنے دیتا، اس کو روشنی سے دور رکھتا ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ پانی جو ہے وہ اس کو نہیں ڈالتا، پھر اس کے ساتھ اس کی جو اس کے اندر جو کھدائی ہے، اس کی جو اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کی بیج کو بہتر کرنے کے لیے جو کسان محنت کرتا ہے وہ کسی قسم کی محنت نہیں ہوئی، تو کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ وہ پودا اگے گا، اس کے اوپر پھل لگے گا؟ یعنی وہ ایک بے نتیجہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ بیل پروان ہی نہ چڑھ پائے۔ کیوں؟ آپ نے اس کے لیے جو اقدامات چاہیے تھے، جو لوازمات چاہیے تھے، ان میں سے تو کوئی آپ نے اختیار نہیں کیا۔ تو نماز کے لیے بھی جو لوازمات، اقدامات ہمیں چاہیے، جو یکسوئی چاہیے، جو توجہ چاہیے، وہ ہم نماز میں قائم نہیں کر پاتے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں ہے، ہم جو نماز میں اذکار پڑھ رہے ہیں، جو کلمات طیبات پڑھ رہے ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، وہ ہیں کیا۔ اگر اس کو ہم ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر ٹی وی پہ خبریں لگی ہوئی ہیں
اور آپ سن رہے ہیں، ایک ایک واقعے کو آپ توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، آپ کو اس کا ایک ایک لفظ سمجھ آ رہا ہے، تو آپ کی توجہ قائم رہتی ہے، کیونکہ وہ جو اینکر ہے، وہ جو خبرنامہ پڑھ رہا ہے، وہ جو بات کر رہا ہوتا ہے وہ آپ کو سمجھ، یعنی آپ سن بھی رہے ہوتے ہیں اور اس کو سمجھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ بات کیا کہہ رہا ہے، تو آپ کی توجہ بھی قائم رہتی ہے۔ لیکن ہم پاکستانی ہیں، ہماری زبان اردو ہے، اور جو انگلش نہیں سمجھتا، انگلش میں خبرنامہ اگر جاری ہو تو انسان تھوڑی دیر ہو سکتا ہے وہ تھوڑی محنت کرے، تھوڑی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرے، لیکن انگلش معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، انگلش نہ جاننے کی وجہ سے وہ توجہ ہٹ جائے گی، وہ توجہ ختم ہو جائے گی۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے، الفاظ تو ہو سکتا ہے سن رہا ہو شخص، لیکن اس کو سمجھ نہ رہا ہو کہ وہ کیا بات ہو رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے، کیا بات کر رہا ہے، جس کی وجہ سے اس توجہ کا ہٹ جانا یہ عین ممکن ہے، یعنی توجہ اس میں سے ہٹ جائے گی۔ اب سب سے پہلی جو عموماً جو صوفیاء بھی اس بات کو کہتے ہیں یا علماء بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ نماز کے اندر اپنی توجہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو سب سے جو پہلا قدم ہے وہ آپ یہ اٹھائیں کہ نماز کو ترجمے کے ساتھ یاد کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ نماز کو ایسے پڑھیں۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ نماز کو آپ ایسے پڑھیں، وہ جو کلمات ہیں وہ آپ رب کے حضور حاضر ہیں اور رب آپ کے سامنے ہے اور وہ کلمات آپ کہہ رہے ہیں، اور ان کلمات کو اپنے اوپر طاری کریں۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہوں الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں کہ جو تمام جہانوں کا مالک ہے، تو جب ہم یہ کہہ رہے ہیں تو ہمارا یہ صرف کلمہ نہ ہو، ہمارا یہ جملہ نہ ہو، ہم محسوس بھی کریں، ہمارے اندر عجز، انکسار اور عاجزی اس قدر آ جانی چاہیے کہ واقعی ہمارا جسم جو ہے، ہمارا انگ اس بات کا ثبوت دے رہا ہو کہ واقعی ہم اس خدا کے ماننے والے ہیں، اور اس خدا کی میں بارگاہ میں حاضر ہوں کہ جو رب العالمین ہے، وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، ہمیشہ رحمت فرمانے، ہمیشہ مہربانی فرمانے والا ہے۔ پھر اس کے ساتھ مالک یوم الدین، جب ہم یہ کہہ رہے ہوں تو ہمیں محسوس ہو رہا ہو کہ واقعی یوم جزا کا مالک ہے، ہمارا ہر عمل، ہمارا ہر فعل، ہمارا ہر کام جو ہے، ہماری نیت تک بھی جو ہے وہ جانتا ہے، اور ہمارے ہر عمل کے ساتھ جو بھی اس کا معاملہ ہے، یعنی وہ یوم جزا اس کا مالک بھی ہے، اور ہمیں اس یوم جزا کو اس کے رب حاضر ہونا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب ہم یہ کہہ رہے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہمارا جو روم روم ہے، ہمارا انگ انگ جو ہے، وہ یہ اس کی بارگاہ میں عجز کے ساتھ حاضر ہونا چاہیے کہ واقعی ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ ہم اگر عمومی معاملات میں دیکھیں تو ہمارے معاملات کیا ایسے ہیں کہ ہم واقعی اس سے صرف مدد مانگتے ہیں؟ ہم نے جو دنیاوی خدا بنا رکھے ہیں، دنیاوی وسائل بنا رکھے ہیں کہ ہمیں فلاں مسئلہ ہو تو ہم پیر صاحب کے پاس چلے گئے، فلاں مسئلہ ہو کسی اور ضرورت مند کے پاس چلے گئے، پیسے کی ضرورت ہو، جس قسم کی بھی ہم دنیاوی حاجات اور ضروریات کے لیے ہم نے چھوٹے چھوٹے خدا بنا رکھے ہیں، ہم ان کو سمجھتے ہیں، ان کے در کو کھٹکھٹاتے ہیں، اور وہاں سے جب ہماری سنوائی نہیں ہوتی تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کو بھی جس رب نے پیدا کیا، ہم اس کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹاتے جو کن فیکون کا مالک ہے۔ تو جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں، ہمیں اس کا ترجمہ معلوم ہو اور ہم اس ترجمے کو اپنے اوپر محسوس کر رہے ہوں، ہم یہ جب چاہ رہے ہوں، جب اللہ سے مانگ رہے ہوں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمارا سارا وجود وہ سوال بن جانا چاہیے کہ ہم واقعی اللہ سے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سیدھے رستے پر چلائے اور ان لوگوں کے رستے پر چلائے جو انعام یافتہ بندے۔ اسی طرح آپ کی نماز چلتی جائے گی۔ تو جب آپ اپنے اوپر یہ طاری کر لیتے ہیں، آپ جب نماز کو سمجھ کر، یعنی ان کلمات کو کیا رہے ہیں، ان کلمات کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے، اس کو سمجھتے ہوئے ادا کرنے کی کوشش کریں گے تو نماز کے اندر کافی حد تک جو ہے، جو وسوسے ہیں، جو بے توجہی ہے، وہ ختم ہو جائے گی۔ تو آپ کی جو بے روح مشق ہے، جو ایک ایکسرسائز ہے، ٹھیک ہے، وہ اٹھک بیٹھک ہے یا جو بھی اس کو کہہ لیں، ٹھیک ہے، وہ جو سجدہ ہے، وہ سر پٹکنا ہے، وہ اس سے نکل کر جو ہے وہ آپ کی ایک زندہ نماز بننا شروع ہو جائے گی۔ تو ہمیں اس بے روح مشق سے، کہ جس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے، کہاں گئے ہیں، کس کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہوئی ہے، تو اس سے ہم ایک سٹیپ آگے آ جائیں گے۔
پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے، پھر کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے نماز کا ترجمہ بھی کر لیا ہے، ہم ترجمے کو ذہن میں بھی لاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری جو توجہ ہے وہ نماز کے اندر قائم نہیں رہتی۔ اب اس کو بھی اگر مثال کے ذریعے سمجھا جائے کہ جیسے ایک شخص ہو، وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے، تو جب وہ نئی ڈرائیونگ سیکھتا ہے، کرتا ہے، تو وہ ہر ایکشن کو پوری توجہ کے ساتھ کرتا ہے، اس کا پورا دھیان روڈ کی طرف ہوتا ہے، اس کا پورا دھیان جو ہے اسٹیئرنگ کی طرف، بریک، کلچ یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے وہ اس کے اوپر پوری توجہ کے ساتھ وہ وہاں پہ محمول ہوتا ہے، پوری توجہ اس کی اس کام کے اوپر ہوتی ہے۔ لیکن آہستہ آہستہ جب وہ ڈرائیونگ میں ماہر ہو جاتا ہے، ڈرائیونگ میں پختہ ہو جاتا ہے، تو سمجھے وہ آٹو موڈ پہ چلا جاتا ہے، پھر وہ اس دوران باتیں بھی کر رہا ہوتا ہے، وہ اس دوران آگے پیچھے کے مناظر سے بھی لطف اندوز ہو رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، اس کا وہ جو دھیان جو ڈرائیونگ سیکھتے ہوئے تھا وہ اب نہیں ہے۔ جیسے ایک جہاز اڑانے والا جب جہاز ایک مقام پر پہنچ جاتا ہے، اونچائی پر پہنچ جاتا ہے، وہ اس کو آٹو موڈ کے حوالے کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی چیزیں آٹو موڈ پہ چلی جاتی ہیں۔ جب آپ نماز کا ترجمہ کر لیتے ہیں، نماز کا ترجمہ آپ کو آ گیا، آپ کو یہ بھی پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں سے جو آپ کی توجہ ہے، یعنی آپ وہ جسم کو آٹو موڈ کر دیتے ہیں، جسم کے اعضاء وہی عمل کر رہے ہیں، رکوع ہو رہا ہے، سجدہ ہو رہا ہے، قاعدے میں آپ بیٹھ رہے ہیں، دوبارہ قیام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن وہ ایک آٹو موڈ پہ چلا جاتا ہے، اب اس کے اندر توجہ نہیں رہتی۔ تو اس کے اندر بھی جو ہے کچھ میں نے علماء سے پڑھا ہے یا کچھ جو فقہاء حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر کچھ اذکار جو ہیں وہ مخصوص ہیں، آپ ان کو تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن کچھ ایسے اذکار ہیں جہاں پہ آپ ان کے اندر تبدیلی لے کے آ سکتے ہیں، یعنی الفاظ کی چینجنگ ہو سکتی ہے۔ جیسے آپ قاعدے میں جب بیٹھے ہیں، تشہد میں جو دعا پڑھی جاتی ہے، وہ جو نماز کی کتابیں ہیں اس میں 2 سے 3 دعائیں درج ہیں، تو آپ جب ان دعاؤں کو چینج کر کے پڑھیں گے، ان کا جو ہے ان کے اندر جو آپ اپنی حاجات ہیں، اپنی جو آپ کی خواہشات ہیں، جو آپ کو جس دعا کے اندر زیادہ رقت محسوس ہوتی ہے، جس دعا کے اندر آپ کو رب سے زیادہ نسبت محسوس ہوتی ہے، رب سے قرب محسوس ہوتا ہے، ان دعاؤں کو پڑھنا شروع کر دیں، ان اذکار کو اس میں جو ہے وہ شامل کر لیں۔ جب آپ ان معاملات کے ساتھ نماز کو کریں گے تو یہ آپ نماز جو ہے یہ آپ کے دل کا سکون بن جائے گی، اور یہ نماز ایک بے روح مشق سے جو ہے وہ زندہ نماز بن جائے گی۔ اور یہی نماز جو ہے جب آپ پڑھیں گے تو جیسے حدیث مبارکہ میں ہے، آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ اب نماز ایک ایسی عبادت ہے، اگر اس کی اہمیت پہ یہ کتنی اہم عبادت ہے اس پہ بات کی جائے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس پہ آپ کا پورا دین قائم ہے۔ جیسے کسی عمارت کے نیچے سے ستون نکال دیا جائے تو عمارت دھڑم سے نیچے گر جائے گی، ٹھیک ہے، یعنی اس کے گرنے کا، منہدم ہونے کا امکان رہتا ہے، خطرہ ہے۔ تو اسی طرح اگر نماز نکل گئی آپ کے دین میں سے تو اس کا مطلب ہے آپ کی جو دین کی عمارت تھی وہ گر گئی۔ اس کو اگر دوسری ایک اور حدیث مبارکہ کے ساتھ منطبق کریں کہ آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے، یعنی اگر یہ دیکھنا ہو کہ یہ شخص کافر ہے یا مومن ہے تو وہ نماز ہے، اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومنوں کا سا عمل کر رہا ہے، وہ مسلمان ہے، وہ مسلمانی کا ثبوت بھی دے رہا ہے، وہ اقرار باللسان سے آگے بڑھ کر تصدیق بالقلب، یعنی اس کے دل نے مانا اور پھر وہ اس کو اپنے عمل میں بھی لے کے آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جب یہ نئی نماز کوئی پڑھتا تو اس کا مطلب ہے وہ کفریہ فعل کر رہا ہے، کافر کے اوپر نہ نماز فرض ہے نہ وہ پڑھتا ہے۔ تو اگر کوئی مسلمان ایسا کافروں سا عمل کرے، وہ نماز نہ پڑھے، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ تو ہمیں اپنے دین کی جو عمارت ہے، جیسے کہا کہ نماز دین کا ستون ہے، تو اپنے دین کو بچانے کے لیے جو نماز کا ستون ہے، اور نماز پڑھنا اور چیز ہے، نماز قائم کرنا، نماز کا جہاں پہ بھی ذکر قرآن میں آیا نماز قائم کرنے کا ذکر آیا، نماز پڑھنا اور ہے، کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، ٹھیک ہے۔ قائم سے مراد جو ہوتی ہے کہ جو ایک چیز مستقل اپنی جگہ پر موجود ہو، وہ وہاں سے ہلے بھی نہ، یعنی اس میں استقامت ہو،
تو قائم سے مراد یہ ہے کہ نماز قائم کرنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ ہمیشہ نماز کے اندر سستی نہ ہو، ٹھیک ہے، اب ہمیشہ جو ہے پنجگانہ نماز ادا کریں، کیونکہ ہم نے یہ بھی سن رکھا ہے کہ قیامت کے دن آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال جو ہوگا انسان سے وہ نماز کے بارے میں ہوگا، ٹھیک ہے، اور پھر اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب ہم آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ان کی امتی ہیں، ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ہمارا یہ دعویٰ تب ہی سچا ہوگا، صدق والا دعویٰ ہوگا جب ہم نماز کو پڑھیں گے اور باقی آقا علیہ السلام جو شریعت لائے ہیں ان احکامات کے اوپر عمل کریں گے۔ تو اگر ہم نے یہ نماز کو صحیح کرنا ہے، بے روح سے اس کو زندہ نماز بنانا ہے، تو ہم نے اپنی توجہ کو جو ہے وہ اپنے ارتکاز کو جو ہے وہ اس جگہ پر لے کے آنا ہے کہ ہماری یہ جو نماز ہے کہ زندہ مکالمہ بن جائے، یعنی ہم اس صورت پر تو نہیں کہ ہم خدا کو دیکھ رہے ہیں، لیکن خدا ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں، ہم اللہ کو کہہ رہے ہیں کہ تو تمام جہانوں کا مالک ہے، تو رحمان ہے، رحیم ہے، یعنی اس کی حمد بھی ہو رہی ہے، اس کی ثنا بھی ہو رہی ہے، یہ سب کچھ ہے۔ تو ہمارا یہ جو عمل ہے یہ ہم کیسے بہتر کر سکتے ہیں؟ اس سے بہتر اور ہمیں مہینہ نہیں مل سکتا۔ نماز رمضان کے اندر نماز کا بڑا اہتمام ہوتا ہے، وہ جو لوگ عموماً سستی کرتے ہیں وہ بھی اس مہینہ کے اندر اس کا بڑا خاص طور پر اہتمام کرتے ہیں، تراویح کا اہتمام کرتے ہیں، پنجگانہ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ نوافل نمازوں کا بھی اہتمام کرتے ہیں، تہجد کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ بڑا خاص جو ہے وہ ہمیں موقع نصیب ہو گیا ہے، بڑی اللہ کی رحمت ہوئی ہے کہ ہمیں یہ رمضان نصیب ہوا ہے۔ تو اس رمضان کے اندر اپنی اس عادت کو پختہ کرنے کے لیے یعنی نماز کو قائم کیجئے، اللہ پاک جو ہے وہ ہمیں حقیقی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کا وہ وعدہ فرمایا اس نے کہ جو نمازی ہوگا اس کے لیے جنت میں یہ جو ہے وہ مقامات ہیں۔ ہمیں حقیقی طور پر نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔